السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مکتبہ شہید۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان کے موجودہ حالات۔ موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ الیکشنز کی ہی بات ہوتی ہے، جیسے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن کا کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے جو عام عوام کی ٹینشن ہے، جو عوام کی جو مشکلات ہیں، وہ ہے پاکستان کا 2024 کا بجٹ۔ پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کا جو 2024 کا بجٹ ہے وہ کیسے بنے گا، کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اسٹیٹ بینک کا کیا منصوبہ ہے، اسٹیٹ بینک اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، آج ہم یہ بات کریں گے۔ تو چلے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی گورنر کے مطابق جو مالی سال 2023 کی سالانہ رپورٹ تھی وہ معیشت کے بارے میں پورے طور پر پرامید تھی کہ 2023 جب شروع ہوا تھا تب یہ تھا کہ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو جائے گا، جی ڈی پی بھی وسیع ہوگا، مہنگائی بہت کم ہو جائے گی، اور یہ رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے یہ نقطہ نظر جو ہے وہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی، غیر متوقع موسمیاتی واقعات اور اجناس کی عالمی قیمتوں میں ناموافق حرکت سے پیدا ہونے والی غیر منفی جھٹکوں کی عدم موجودگی پر منحصر ہے۔ لیکن اگر ہم 2023 جو ہے گزر چکا ہے، یہ پیچھے اب ہم 2024 میں چلے گئے ہیں، تو دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، جی ڈی پی میں کوئی وسعت دکھائی نہیں تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہی کشیدگیاں جو سیاست کی آپس میں وہی چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ وہ بھی ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو بینک کو یہ توقع تھی کہ افراط زر 22% تک کم ہو جائے گا۔ اب ہم ان تمام باتوں میں یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے بارے میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے عزم پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ استحکام کی حمایت میں مالیاتی پالیسی اور مؤثر انتظامیہ کے بھی اہم کردار کو اجاگر کیا گیا، لیکن اس طرح کے دعوے پچھلے چند سالوں میں ایس بی بی کی زیادہ تر پچھلی رپورٹوں میں نمایاں ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بینک کی مانیٹری پالیسی کے بیانات ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے بحران کے ساتھ ساتھ جو ہے، اس کے علاوہ ہماری بڑھتی ہوئی مہنگائی میں مالیاتی پالیسی کے بنیادی کردار کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیلنس اپنے حصے سے خود کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ماضی کے جو اندازے ہیں، مطلب ان کا تخمینہ تھا، اکثر جو ہے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ جب بھی مہنگائی پر قابو ڈالنے کی بات آتی ہے اور ڈالر کی اڑان کو جانچنے کی بات آتی ہے تو ان معاملے میں بینک وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض طلب کرنا، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے جو ہے طریقے سے فنڈز اکٹھا کرنا، اور اس طرح کے معاہدے جو ملک کی مالی پالیسی کو یا ملک کے مالی حالات کو صحیح کرنے کے لیے ہوں گے، یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے وہ حکومت جو منتخب ہوگی کیا وہ کامیاب ہو جائے گی کہ وہ اس طرح کے فیصلے کر سکے۔ ہمیشہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک کے سامنے مختلف موقع آتے ہیں، جیسے جاپان میں آج کل پچھلے دنوں زلزلہ آیا ہے، اس کے علاوہ بہت سے ممالک پہ ہے برا وقت آتا رہتا ہے، بہت سے چیلنجز آتے ہیں، جیسے کووڈ تھا، اس کے یورپ کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے متاثر ہوئے، ہر ملک نے کوئی نہ کوئی اپنی پالیسی اپنائی تھی۔ تو یہ جو سال ہمارے پاس ہے، تو یہ اب ہمارے پاس وقت ہے، 2024 ہے، ایسا سال ہے جس میں ہم جو ہے اپنے معاشی بحران کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بڑی جو مثالیں ہیں وہ دوسرے ممالک ہیں، جیسے کوئی بھی ملک پہلے یورپ کو ہی دیکھ لے، کوئی ترقی یافتہ نہیں تھا پہلے، لیکن اب یورپ کے کئی ممالک بلکہ سارے ممالک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں لسٹ میں آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمارے حکمرانوں کو کیا کرنا ہوگا اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے خسارہ، اس کے علاوہ جی ڈی پی کو کیسے بڑھا سکیں اور اپنی مہنگائی کو کیسے کنٹرول کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ہمارے حکمرانوں کے پاس ایک وقت ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جس سے ہم ہمارے سامنے دو راستوں کے آپشن ہیں۔ ایک راستے کی طرف آپ کی خوشحالی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ آپ کے ملک کی بدحالی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں، کہ ہم ایک روشن اور خوشحال مستقبل کا راستہ چنتے ہیں یا پھر ایک مکمل تباہی کا۔ یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔